بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے ایک نشست میں یہ بات بتائی تھی کہ منہج سلف کا امتیاز یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ یا کتاب و سنت کی اتباع کو جو ہے منہج سلف سے مقید کر کے دیکھتے ہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا منہج کتاب و سنت کی اتباع فہم سلف کے دائرے میں، فہم سلف کے آئینے میں ہے۔ اس لیے جس طرح سے صحابہ کرام نے، سلف سے مراد، ہاں یہ بات بتا دوں، سلف سے مراد جو ہے صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ والذین اتبعوہم باحسان۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ پچھلے ایک نشست میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروپ کو کہا کہ انہی سے اللہ راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہے۔ ایک گروپ ہے صحابہ کرام کا، جن کو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی مہاجر اور انصار، دو لقب دیے، یعنی مہاجر اور انصار، اور صحابہ کرام انہی دونوں کو کہا جاتا ہے، مہاجر کو اور انصار کو۔ لیکن مہاجر اور انصار کی اتباع کرنے والے بھی، بھلے طریقے سے اتباع کرنے والے بھی، یہ بھی اللہ کے پسندیدہ گروپ ہیں، اللہ کے پسندیدہ گروہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ کی رضا صرف انہی تین لوگوں کے ساتھ ہے، یا دو لوگوں کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، صحابہ کرام، انصار و مہاجرین پر مشتمل صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے لوگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نقش قدم پر کی پیروی کرنا یہی اصل منہج ہے دین فہمی کا، دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا، اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا بھی، اور دین کی طرف صحیح طریقے سے دعوت دینے کا بھی منہج، صحیح منہج یہی ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر کیا۔ تو میں نے 3 آیتیں پڑھی تھی، آج میں احادیث کی روشنی میں اسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر اختلاف کی پیشین گوئی کی تھی کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یعنی گزشتہ تمام امتوں سے بڑھ کر کے اس امت کا اختلاف ہوگا۔ اختلاف و انتشار میں یہ پیچھے چھوڑ دیں گے، یعنی یہود و نصارہ کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ یہ 73 فرقے جو ہوں گے، اس میں سے 72 فرقے اپنی بدعملی، اپنی غلط اعتقادی کی وجہ سے، بد اعتقادی کی وجہ سے، بدعملی و بد اعتقادی کی وجہ سے جہنم کی راہ پر چلنے والے ہوں گے، بلکہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، سوائے ایک گروہ کے، سوائے ایک جماعت کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا من ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سا گروپ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ آج دیکھ رہے ہو، آپ نے صحابہ کرام سے کہا آج دیکھ رہے ہو کہ میں جس راہ پر ہوں اور میرے اصحاب، جس راہ پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، اسی راہ پر جو آنے والی امتیں، آنے والی قومیں، آنے والے نسلیں اگر اسی راہ پر چلیں گی تو وہ جہنم کی راہ نہیں ہوگی، وہی جنت کی راہ ہوگی، وہی نجات کی راہ ہوگی، اور وہی حق کی راہ ہوگی۔ اس لیے اس حدیث سے پتہ، حدیث ترمذی کی ہے اور بعض لوگوں نے اس کی سند پر کلام کیا، لیکن یہ حدیث مجموعی طور پر قابل حجت، قابل استدلال ہے، اسی لیے تمام علماء نے اس حدیث کو جو ہے قابل استدلال قرار دیا ہے، محدثین نے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تب یقینی بات ہے، آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، 2 چیزیں ذکر کی کہ جس راستے پر میں ہوں آج، اور میرے پیچھے میرے ساتھی ہیں، یعنی میرے اصحاب ہیں، تو جس راہ پر میں چل رہا ہوں میرے ساتھی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اگر آپ اور آپ کے اصحاب ہی نہیں حق پر ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ تو اور اگر کوئی حق پر چلنا چاہے گا
تو ان کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں چل کر کے کبھی حق پہ نہیں چل سکتا ہے کوئی انسان. اس لیے حق کی پہچان اس کی ایک ہی پہچان ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں یا صحابہ کرام جس پر رہے ہوں وہی حق ہے. ان کی راہ سے ہٹ کر حق نہیں پہچانا جا سکتا ہے، حق پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ما انا علی الیوم واصحابی. اس کے بعد ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ ولا یضرهم من خذلهم. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھنا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ یعنی قیامت تک، آپ نے فرمایا حتی تقوم الساعہ، قیامت قائم ہونے تک میری امت کی ایک جماعت، ایک طائفہ جو ہے وہ حق پر ہوگا اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. اسی لیے جو لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے، ان سے اپنی تائید اور اپنی مدد، اپنی نصرت چھوڑ دیں گے، اس کو خذلان کہا جاتا ہے. یعنی کوئی انسان کسی کی مدد کا محتاج ہو یا کوئی مدد چاہتا ہو اور اس وقت وہ مدد نہ کرے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے خذلان، یعنی انسان اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جماعت کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ ان کو جو لوگ بے یار و مددگار یعنی ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یعنی خود نقصان میں پڑ جائیں گے لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق پر ہوں گے، بھلے تھوڑے ہوں گے بھلے کم ہوں گے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہاں نقصان سے مراد ہے دینی اور ایمانی نقصان. مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، اذیت دے سکتا ہے. اسی لیے تو مشرکین کفار کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا لن یضروکم الا اذی، وہ تم کو کچھ نقصان ہے سوائے تکلیف دینے کے. وہ تکلیف تو دے سکتا ہے اور تکلیف سے تو کوئی بچا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. دنیا میں سب سے زیادہ جو مصیبت اور آزمائش میں ڈالی جانے والی قوم ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے. اور اس کے بعد جو جتنا اپنے ایمان اور دین میں پختہ ہوگا، جتنے ہی زیادہ بہتر ہوگا، اتنے ہی زیادہ اس کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اس لیے سلفیت کی ایک بڑی پہچان، اہل حدیثیت کی ایک بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اس کے اعداء نے اس کو مصیبت میں ڈالا ہے، اس کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، لیکن ہر آزمائش میں یہ جماعت کامیاب ہو کر کے آگے نکل گئی ہے اور اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکا ہے. اس کا راستہ اور حق کی سربلندی کے لیے اس جماعت نے سب کچھ یعنی قربان کرنے کی مثال پیش کی ہے. اس لیے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نقصان کوئی ایمانی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، خود نقصان میں پڑ سکتا ہے لیکن دینی اور ایمانی نقصان اس جماعت کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو کرے گا، جو ان کی مدد اور نصرت اور تائید نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان پہنچائے گا، اپنے کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ لیا ہے، اور قرآن میں بھی قرآن کی حفاظت کا جیسے وعدہ لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی جو ذکر کی کتاب ہے اور پھر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت قرآن کی شکل میں اور نمائندہ قرآن و حدیث کے نمائندہ جماعت کی شکل میں قیامت تک جو ہے اس دین کی نمائندگی کرنے والی جماعت، حق کی نمائندگی کرنے والی جماعت باقی رہے گی. یہ بھی دین کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی اللہ کا ایک وعدہ ہے. اس لیے ہر دور میں اس حق کی نمائندگی کرنے والی جماعت، جس کو اہل حدیث کہیں کہا گیا، جس کو سلف کہیں کہا گیا، جس کو اہل الاثر کہیں کہا گیا، کہیں اس جماعت کو انصار السنہ کہا گیا، مختلف ناموں سے یہ سب القاب ہیں، یہ سب صفاتی القاب ہیں جو مختلف ناموں سے یہ جماعت، لیکن اصل جو ہے معنی ایک ہی ہے. وہ معنی ہے کہ اس جماعت کا جو منشور ہے، اس جماعت کا جو آئین ہے، وہ کتاب و سنت جو ہے علی فہم سلف هذه الامہ ہے. کتاب و سنہ علی فہم سلف هذه الامہ، یعنی کتاب و سنت فہم سلف کے آئینے میں ہے.
تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث سنی جب یا پڑھی جب ذکر آیا تو آپ نے کہا ان لم یکون هؤلاء من اہل الحدیث او ان لم یکن هؤلاء اہل الحدیث فما ادری من هم، اگر یہ جماعت جس کے ذکر، یہ طائفہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حق پر ہوگی، اگر یہ طائفہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا دنیا میں کون ایسی جماعت ہے جو حق کی نمائندہ ہوگی، حق پر قائم ہوگی۔ یعنی یہی لوگ ہیں جو حق کے نمائندہ ہیں اور حق پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا خیر الناس قرنی، بخاری مسلم کی غالباً روایت ہے یا مسلم شریف کی روایت ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ، خیر الناس بہترین لوگ اس دنیا میں وہ لوگ ہیں جو میری اس پیڑھی میں، میری اس صدی میں یا میرے اس زمانے میں جو لوگ پائے جا رہے ہیں، یعنی ایمان اور یقیناً ایمان کے ساتھ، یعنی مومن، یعنی اس سے مراد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس سے مراد ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو بعد میں آنے والے ہیں، دوسری پیڑھی، دوسری نسل، وہ بھی اس کے بعد والے آنے والی نسلوں سے بہتر لوگ ہوں گے۔ بعض روایتوں میں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، بعض روایتوں میں 2 مرتبہ فرمایا۔ اس حدیث کی تفسیر میں علماء کرام نے کہا یہ صحابہ اس سے مراد ہے، تابعین مراد ہے اور تبع تابعین۔ ان 3 پیڑھیوں میں، 3 نسلوں میں وہ امت کے اندر اختلاف اور انحراف اور گمراہی اس طرح نہیں آئی جیسے بعد کے لوگوں میں آئی۔ اس لیے حق، اور انہی تینوں پیڑھیوں میں جو ہے بہت، یعنی صحابہ کرام اور ان کی اتباع کرنے والے، یعنی تابعین اور تبع تابعین جو ہے وہ، ان کے اندر کوئی ایسا یعنی ایمانی اور اعتقادی اختلاف نہیں پیدا ہوا جس سے کہ تفرق اور تشدد پیدا ہو جائے۔ بہرحال لیکن ہر دور میں ایک نمائندہ جماعت جو ہے حق کی باقی رہی ہے، لیکن غالبیت، اکثریت جو ہے 3 صدیوں میں حق پر رہی ہے۔ اکثریت، اس سے مراد ہے اکثریت 3 صدیوں میں حق پر، اس لیے وہ خیر قرون کہا جاتا ہے، خیر قرون کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100% سبھی لوگ حق پر تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن اکثریت جو ہے امت مسلمہ کی حق پر تھی، حق کی نمائندہ تھی، اسی لیے اس کو خیر القرون کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ بات بھی اپنی جگہ پر حق ہے کہ یعنی اگر ہم صحابہ کرام کو حق پر نہیں مانتے ہیں تو بعد میں حق کی دریافت ناممکن ہو جائے گی، بعد میں حق کی دریافت ناممکن ہو جائے گی۔ اگر فہم سلف کو ہم نظر انداز کر دیں اور صحابہ کرام کی جو ہے صداقت کو، ان کی عدالت کو، ان کے حق پر رہنے کو، ان کے سچے ہونے کو اگر ہم مخدوش کر دیں یا ہم اس میں شک و شبہ کرنے لگ جائیں تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اسی لیے منہج سلف یہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ کرام سب کے سب صدق اور سچائی اور عدالت کے پابند تھے اور اسی صفات سے متصف تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کے یعنی ایمان اور ان کی سچائی، ان کی عدالت، ان کی صداقت پر حرف نہیں کوئی لگا سکتا ہے۔ یہ چیزیں سب کچھ یعنی جانچ پرکھ کر دیکھے گی، اور صحابہ اور بعد میں علماء حدیث کا، علماء سلف کا اس پر اتفاق رہا۔ اسی لیے جب احادیث کے روات کی چھان بین کی جاتی ہے تو جب قضیہ، جب مسئلہ پہنچ جاتا ہے صحابہ کرام تک تو کہتے ہیں خلاص تجاوز القنطرہ، یعنی اب تو پل پار کر گئے، جہاں تک ڈھونڈنا تھا، یعنی جہاں تک پرکھنا اور جانچنا تھا وہ پرکھ چکے۔ جب صحابہ تک بات پہنچ گئی تو خلاص صحابی ہے، تو پھر اس کے بعد اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ سچا ہی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی زندگی میں اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں یا قرآن میں کوئی اپنی طرف سے ملا کر کے وہ لوگوں میں نہیں پھیلا سکتا ہے، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں بول سکتا ہے، آپ کے اوپر گڑھ نہیں سکتا ہے کوئی حدیث۔ اس لیے بعد میں لوگوں نے گڑھا ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام کی اس لیے خیر الناس قرنی تو ہے، اور یہ بات ہونی بھی چاہیے تھی کیونکہ وہ حق کے گواہ ہیں، وہ حق کے گواہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو
بچایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عصمت عطا کی، ایسے ہی صحابہ کرام کو عدالت عطا کی۔ عدالت سے مراد کی ان کے اخلاق اور کردار میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ان کی باتوں میں شک کیا جا سکے، جس سے ان کی روایتوں کو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کرتے تھے احادیث کی، اس میں کوئی شک کیا جا سکے، ایسی کوئی چیز نہیں پائی جا سکتی۔ اس لیے ان کو جو ہے صحابہ یعنی ان کے دور کو مثالی دور قرار دیا جاتا ہے۔ مثالی دور سمجھتے ہیں یعنی وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور قول ہے، جس کا آخری جملہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما لم یکن یومئذ دینا لن یکون دینا الی یوم القیامہ۔ جو چیز ان دنوں میں، جو چیز صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے دائرے میں نہیں تھی، تو قیامت تک وہ دین کے دائرے میں نہیں آ سکتی ہے۔ گویا دین کی تکمیل ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے اور صحابہ کرام پر تطبیق کے ذریعے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ کو اسلام کے بارے میں تعلیمات آئی اللہ کی طرف سے، اور ان تعلیمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پہ آزمایا، صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام کو بتایا اور ان سے عمل کرا کے دکھایا۔ اس لیے جو ہے دین مکمل ہوا صحابہ کرام کی زندگی میں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ جو چیز ان دنوں دین نہیں تھی وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتی، اور یہ بات صحیح ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف کیے بغیر انسان دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی جتنی گمراہ قومیں ہیں، جتنی ضلالتیں اور بدعتیں اس امت کے اندر آئی ہیں، وہ اسی وجہ سے آئی ہیں کہ انہوں نے دین میں ایسی چیز ڈال دی جو ان دنوں نہیں دین میں تھی، جو دین کے دائرے میں جو چیز نہیں تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، بعد میں اس میں ڈالی گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ دین میں بدعت آئے گی، دین میں شرک آئے گا، دین میں اوہام و خرافات آئے۔ تو یہ اسی وجہ سے آئے کہ جو چیز ان کے زمانے میں دین نہیں تھی اس کو بھی دین مان لیا گیا۔ اسی لیے جب آپ ایسی چیز کو دین مان لیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، صحابہ کرام کی زندگی میں جو دین نہیں تھا، اگر آپ اس کو دین مان لیں گے تو پھر بدعت میں پڑ جانا یقینی ہے۔ اسی لیے منہج سلف یہی ہے کہ جو ان دنوں دین نہیں تھا قیامت تک اس کو دین کے دائرے میں نہیں لا سکتے، آپ چاہے کتنا دیکھنے میں حسین و جمیل کیوں نہ ہو۔ جب میں آگے مثالیں دے کر بتاؤں گا، جیسے مثال کے طور پر جیسے یعنی یہ موالید یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جشن منانا، یا کسی کی وفات کے موقع پر صحابہ کرام میں سے حضرت حسن حسین یا کسی بھی آل بیت کی وفات کے اوپر ماتم کرنا، یہ سب چیزیں اس زمانے میں نہیں پیدا ہوئی تھی۔ کسی بڑے سے بڑی شخصیت کی نہ ولادت پر نہ کسی کی وفات پر یہ کام نہیں کیا گیا۔ اس لیے وہ کام آج اگر ہوگا تو ظاہر ہے اس منہج سے ہٹ کر ہی ہوگا، دین کے دائرے میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ ان دنوں جب یہ چیز نہیں ہوئی تو بعد میں کی جائے گی تو بدعت ہوگی۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ سلفیت کا بہت اہم منہج ہے جس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہیں جن کو ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔